کتابوں میں ایک واقعہ پڑھا ہے کہ افغانستان کے اندر قحط پڑ گیا، اور افغانستان کے اندر جہاں قحط پڑا وہاں پر سید لوگ رہتے تھے، آل رسول۔ تو حالات کی وجہ سے وہاں حالات کشیدہ تھے، کسی بھی وجہ سے جو گھر کا سربراہ تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب وہ خاتون کب تک جنگ لڑتی، بھوک کی جنگ، بچے ہیں، خود جوان عورت ہے، وہاں کون تعاون کرنے والا؟ کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا۔ وہ بیچاری خاتون وہاں سے نکلی اور سمرقند جا کر ٹھہری، اپنے بچوں کو وہاں کی ایک مسجد تھی وہاں پر بٹھایا، اور جو سمرقند کا والی تھا اس کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اللہ پاک نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا ہے، میں آل رسول ہوں، سید زادی ہوں، قسمہ پرسی کی حالت میں آپ تک پہنچی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، چھوٹے بچے ہیں میرے ساتھ، میں اتنی سفر کر کے آپ تک پہنچی ہوں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں، مجھے رہائش بھی دیں، تحفظ بھی فراہم کریں، کھانے کا بھی بندوبست کریں، پینے کا بھی انتظام کیجیے۔ تو والی سمرقند کہنے لگا کہ تو کہتی ہے نا میں سید زادی ہوں، مجھے گواہ دکھا جو گواہی دیں اس بات کی کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہے، آپ کی اولاد سے ہے، سید ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، اس نے کہا جناب والا میں پردیسی ہوں، دیار غیر سے آئی ہوئی ہوں، اور یہاں لحظہ بھر آئی ہوں، اپنے بچوں کو قریبی مسجد میں ٹھہرایا ہے، بڑی منت سماجت کر کے میں آپ تک پہنچی ہوں، آپ کے دربان مجھے آنے نہیں دیتے تھے، اور یہاں میں کسی سے بھی واقفیت نہیں ہے میری، تو کون گواہی دے گا میری کہ میں آل رسول ہوں؟ تو اس شخص نے کہا، جو سمرقند کا والی تھا، اس نے کہا جاؤ، سارے لوگ ایسے کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، ہوتا کوئی بھی نہیں ہے۔ باہر نکلی، انہوں نے تو دھتکار دیا، یہ روتی ہوئی، اشک بہاتی ہوئی، مایوسی کے عالم میں یہ باہر نکلی۔ تو کسی نے پوچھا کہاں گئی، کیا ہوا، کہاں سے آئی؟ اس نے ساری حقیقت بتائی۔ تو کسی نے کہا کہ اس علاقے میں ایک مجوسی رہتا ہے، کافر ہے، آگ کی پرستش کرتا ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، اس کے بارے میں یہ سنا بڑا سخی ہے، آپ اس کے پاس جاؤ، اپنا مسئلہ پیش کرو، اللہ مدد فرمائیں گے۔ یہ سید زادی اپنے بچوں کو لیتی ہوئی اس مجوسی کی پاس پہنچی اور اس کو ساری حقیقت دی، میں آل رسول ہوں، فلاں علاقے سے آئی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، مجھے تحفظ چاہیے، مجھے گھر چاہیے، کھانا اور پینا چاہیے، نان نفقے کا انتظام کر دیجئے۔ مجوسی تھا، اس نے سارا کچھ ڈھیر کر دیا، کہا یہ مکان تیرا، کھانے کا انتظام تیرا ہو جائے گا، پینے کا انتظام کر دیا فوراً۔ رات ہو گئی، اسی رات جب رات ہوئی، اسی رات خواب میں اس سمرقند کے مسلمان والی نے خواب دیکھا کہ جنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہیں۔ یا رسول اللہ جنت ہے؟ جی جنت ہے۔ کس کے لیے؟ فرمایا ایمان والے کے لیے۔ اس والی سمرقند نے کہا اللہ کے رسول میں بھی تو ایمان والا ہوں، مجھے بھی تو دے دیجئے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، گواہ پیش کر، اپنے ایمان پہ گواہ پیش کر۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے والی سمرقند کو یہ بات کہی، اس کا رنگ پیلا پڑ گیا، سمجھ آ گئی کہ بات کہاں پہنچ رہی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تک ہماری بیٹی پہنچی ہے، آپ گواہیاں تلاش کرنے کے لیے اس کو کہہ دیا کہ سارے آل رسول کہتے ہیں، تم بھی گواہ پیش کرو، اگر وہ گواہ پیش کرے تو تو اپنے ایمان کا گواہ پیش کر۔ بس بیدار ہوا، جھٹکے سے بیدار ہوا۔ اس نے پوچھا کہ وہ خاتون کہاں گئی بچوں کے ساتھ جو آئی ہوئی تھی؟ بتایا گیا کہ وہ علاقے میں جو فلاں مجوسی ہے، آگ کی پرستش کرنے والا ہے، یہ اس کے پاس کل چلی گئی تھی آپ سے مایوس ہو کر،
یہ فوراً والی سمرقند اس تک پہنچا، مجوسی کی منت سماجت کرنے لگا کہ یہ مہمان جو آئے ہیں آپ تک، یہ میرے حوالے کر دو، میں مسلمان ہوں، یہ بھی مسلمان ہیں، آل رسول ہیں، آپ مجھے دے دیجئے۔ اس نے کہا والی سمرقند بادشاہ سلامت وڈیرا سہیں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہیں، میں جو ہے نا یہ آپ کے حوالے نہیں کرتا، اللہ نے یہ نعمت مجھے عطا کی ہے، میں اس نعمت کو تو کیوں مجھ سے چھینتا ہے؟ رات خواب میں نہیں دیکھا آپ نے؟ یہ مجوسی کہہ رہا ہے، جو مجوسی تھا پہلے، کہہ رہے رات خواب میں نہیں دیکھا کہ آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی؟ کہنے لگا الحمدللہ اللہ نے مجھے ایمان نصیب فرمایا ہے، میں ایمان والا بن چکا ہوں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں مجوسی ہوں، میں صاحب ایمان ہوں۔ رات جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی میں جنت کے اندر ٹھہر کر آپ پر پڑنے والی ڈانٹ کو سن رہا تھا، اور جو تیرے نام کھاتے میں تھی جنت، وہ اللہ رب العزت نے آل رسول کی خدمت کرنے کی وجہ سے، مہمان نوازی کرنے کی وجہ سے، اللہ نے آپ کی لکھی ہوئی جو کچھ آپ کو جنت لکھی ہوئی تھی نا، آپ کو محروم کر کے مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ تو میرے عزیزو، لمحوں نے خطا کی ہوتی ہے، صدیوں نے اس کی سزا پانی ہوتی ہے۔ اگر وہ آدمی والی سمرقند سخاوت کا مظاہرہ کرتا، یہ وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، ایک پردیسی عورت ہے، دیار غیر سے آئی ہے، اس کو تحفظ فراہم کرنا یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے، لیکن اس نے ایک جملے نے اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا کہ گواہ پیش کر۔ تو اسی پہ کہتے ہیں نا کہ لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔